جی ناظرین، کوٹ ڈی جی سے خبر شامل کرتے ہیں کہ پریس کلب کوٹ ڈی جی کے نومنتخب صدر سید امام علی شاہ بخاری اور ان کے ساتھیوں کے اعزاز میں پریس کلب کوٹ ڈی جی کے صحافی لال بخش گوپانگ کی جانب سے ایک شاندار عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق پریس کلب کوٹ ڈی جی کے نئے منتخب ہونے والے صدر سید امام علی شاہ بخاری اور دیگر عہدیداران کے اعزاز میں حیدرآباد ایکسپریس کے رپورٹر لال بخش گوپانگ کی جانب سے اقرا ریسٹورنٹ کوٹ ڈی جی میں ایک شاندار اور پروکار عشائیہ دیا گیا، جس میں پریس کلب کوٹ ڈی جی کے صدر امام علی شاہ بخاری کے علاوہ سینئر نائب صدر سید حسین علی شاہ بخاری، نائب صدر غلام رضا کاندڑو، نائب صدر فقیر عبدالخالق کاندڑو، نائب صدر رونق علی اجن، نائب صدر اسحاق علی کاندڑو، نائب صدر اور قومی امن کمیٹی برائے بین المذہب ہم آہنگی انفارمیشن ونگ ضلع خیرپور کے چیئرمین حاجی غلام قادر سندڑ، پریس کلب کوٹ ڈی جی کے اطاعت سیکریٹری شاہد حسین آرائن، فنانس سیکریٹری حاجن علی حالے پوٹر، آفس سیکریٹری گل حسن کاندڑو، سینئر صحافی اور سابقہ سندھی ادبی سنگت شاہکوٹ بنگلو کے سیکریٹری منیر ناشاد، ورکنگ کمیٹی کے ممبر محمد مٹھل گوپانگ، جاوید جبار کاندڑو، لیڈی رپورٹر میڈم زویا ملا، گدا حسین کاندڑو، بادشاہ گوپانگ، عرفان علی خاسکیلی، گول حسن کاندڑو اور دیگر صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پریس کلب کوٹ ڈی جی کے صدر سید امام علی شاہ بخاری نے کہا کہ سندھ حکومت اور محکمہ اطلاعات سندھ نے خاص کر کے سندھ کے اندرون سندھ کے جو چھوٹے صحافی ہیں اور پریس کلبیں ہیں، تحصیل سطح پر ان کو نظر انداز کیا ہے۔ سرکاری گرانٹ گزشتہ کئی سالوں سے نہیں مل رہی، جبکہ من پسند پریس کلبوں کو اور صحافیوں کو کروڑوں اور لاکھوں روپے کے فنڈز دیے جا رہے ہیں سالانہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام انتہائی افسوسناک اور گھٹیا عمل ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت اور محکمہ اطلاعات سندھ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے، ورنہ سندھ کے سارے صحافی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک منظم جدوجہد چلائیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری سندھ حکومت اور اطلاعات کھاتے پر محکمے پر ہوگی۔ انہوں نے سندھ کے تمام صحافیوں سے اپیل کی کہ وہ آپس کے تمام اختلافات بھلا کر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر متحد اور منظم جدوجہد کریں تاکہ ان کو اپنے حقوق مل سکیں۔ جی ناظرین،